فقد رال حق، دیکھنے میں تم جیسا ہوں پر تم جیسا ہوں نہیں ہوں. توجہ دیجئے، وہ رسول آیا، وہ نبی آیا، قربان جائیں اے آمنہ کے لال تیرے آنے پہ. اللہ نے آنے کا سارا اناؤنسمنٹ پہلے کیا. جیسے کسی بادشاہ کے آنے کا اسلام آباد میں ہو تو وہاں سے یہاں کے سفارت خانے کو مطلع کیا جاتا ہے. سفارت خانے کا کام ہے وہ حکومت سے رابطہ کرے اور پورا شیڈیول فراہم کرے کہ سربراہ مملکت تشریف لا رہے ہیں اور اس کا اعزاز یہ ہے، یہ کام کریں گے. رب العزت نے اپنی کائنات ہست و بود میں نبیوں کو سفیر بنایا ہوا ہے. جہاں چاہتا ہے اپنے نبی شہنشاہ کونین کا شیڈیول دے کر روانہ کر دیتا ہے اور اناؤنسمنٹ کراتا ہے کہ یہ آ رہا ہے، آؤ جو معاہدے تم نے کرنے ہیں میرے نبی سے کر لو، جو تم نے کرنا ہے میرے حبیب سے میں بھیج رہا ہوں. کیا غضب ہے لوگوں، ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ ہمارے نبی کیا ہیں، ہم نے جانا ہی نہیں کہ ہمارے محبوب کیا ہے. لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. گنبد آب کی نہ رنگ، تیرے محیط میں حباب. سبحان اللہ. تو آپ کو بات سمجھ آئی؟ بس یہ جو بات ہے اس کو ختم کرتا ہوں. ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. 3 حدیثیں. اگلے جمعے پہ اگر میرے رب نے مجھے زندگی عطا کی اور صحت عطا کی اور امر الہی یہ ہوا کہ میں آپ تک پہنچوں اور سناؤں تو میں آقا کی وہ حدیث آپ کو سناؤں گا جس میں خود حضور نے اپنا ذکر فرمایا، جس میں خود حضور نے اپنا ذکر فرمایا ہے. ہم ذکر کریں تو کچھ اور بات ہے، اللہ ذکر کرے تو کچھ اور بات ہے، اور خود محبوب ذکر کریں تو کچھ اور بات ہے. فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، یہ جو میرا محبوب آیا ہے نا اس کا تعلق تمہارے ساتھ کیا ہے سنو، میں بتا رہا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے تمہیں ذرا سا بھی کانٹا بھی چبھ جائے، تمہیں ذرا سا کانٹا بھی چبھ جائے تو در یتیم سے ارجمن تر اور تابندہ تر آنکھوں سے آنسوں کے موتی جڑنے لگتے ہیں. روح مصطفیٰ بے تاب ہو جاتی ہے. وہ امتی چاہے مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، جنوب میں ہو یا شمال میں ہو، یہ دوریاں میرے تمہارے لیے ہیں، میرے نبی کے لیے یہ دوریاں کوئی نہیں ہیں. وہ عقل کے پیمانے پہ اس کو پرکھا نہیں جا سکتا، عشق سے اور وجدان سے سمجھ آ سکتا ہے. تو اقبال نے کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالے وہ مجھے بڑی شاک گزرتی ہے. یہ مت سمجھو کہ تمہاری مجھے خبر نہیں ہے، یہ مت سمجھو کہ تمہاری مجھے خبر نہیں ہے. تمہارا رابطہ اگر میرے ساتھ خود نہ ہو تو اور بات ہے، مگر جب بھی تم کہتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، بس یہ ہے میرا
ٹیلی فون نمبر، فوراً بیل بجتی ہے میری، جو جتنی حاضری زیادہ لگاتا ہے اتنی ہی میری توجہ اس کی طرف رہتی ہے، اتنی ہی میری۔ اتنا بھی ہوا کہ اگر کسی نے مسلسل روزانہ 100 بار ہی حضور کی بارگاہ میں حاضری لگائی، کسی ایک وقت کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی دکھ کے سبب سے وہ یہ اپنی حاضری نہ لگا سکا، ہم نے بارہا پڑھا ہے، بارہا سنا ہے، بارہا دیکھا ہے کہ اگر تم حاضری مسلسل لگواتے کہیں تکلیف کی وجہ سے رک جاؤ تو خود مصطفیٰ آتے ہیں کہ خبر کیا ہو گئی ہے، موجود ہے، خود سرکار تشریف لاتے ہیں کہ پتہ کروں کیا ہوا، روز آتا تھا، دروازہ کھٹکھٹا تھا، آج کیوں نہیں آیا، میں خود آ جاؤں۔ دیکھیے میری بات سنیے غور سے، یہ عمل صرف تمہارے پاس نہیں ہے، یہ صرف عمل تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ نبی جب اپنے مسجد نبوی کی تیاری فرمایا کرتے تھے، علم نشرح کا سینہ، والضحیٰ کا چہرہ، واللیل کی زلفیں، مازاق کا سرمہ۔ نبی جب اپنا عصا ہاتھ میں لیے مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمانے کے لیے تشریف لے جاتے، خوب تیار ہوتے، سج دھج جاتے، فرشتے دیکھتے تو مسکرا اٹھتے، فرشتے دیکھتے تو رش کر اٹھتے، خود خدا بھی دیکھتا تو سبحان اللہ پکار اٹھتا۔ چلتے جب حضور مسجد سے قریب پہنچتے، راستے میں ایک بڑھیا تھی، وہ گند سارا جمع کیا ہوا چھت پہ رکھتی اور جو ہی حضور گزرتے آپ پہ پھینک دیتی، آپ پہ پھینک دیتی۔ آزاد سرکار گزرتے ہوئے دیکھتے، مسکرا کے گزر جاتے۔ کیا ادا ہے میرے محبوب تیری، کیا غضب ہے میرے حبیب تیری رحمت میں۔ یہ غضب وہ نہیں، یہ غضب وہ ہے جو ہم جیسے لوگ کہتے ہیں کیا ادا ہے۔ سنو، بڑھیا پھینکتی، مسکرا کے سرکار گزر جاتے۔ ایک دن گئے، بڑھیا نے کوڑا نہ پھینکا، چلے گئے، واپس آئے تو دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بڑھیا ڈری، سہمی کہ شاید آج میری گرفت ہو جائے۔ دروازے سے باہر ڈرتے ڈرتے جھجکتے دروازہ کھلا، آگے والضحیٰ کے چہرے والا۔ ڈر گئی، کہا کیسے تشریف لائے؟ کہا اس لیے کہ پہلے تو ایک کام کیا کرتی تھی، آج وہ نہیں کیا، میں اس کا عادی ہو گیا تھا، آج وہ نہیں کیا، میں پتہ کرنے آ گیا ہوں کہ میری محسنہ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، اس لیے کہ جب تو کوڑا پھینکتی ہے رب سے آسمان پھول گراتا ہے، رب کی طرف سے آسمانوں سے پھول چڑھتے ہیں۔ یہ دائی کی مدد ہوتی ہے، اللہ آسمانوں سے پھول گراتا ہے۔ تجھ سے کوڑے گرتے تھے، رب انہیں پھول بنا کے پیش کر دیتا تھا۔ کوڑا تو جسم مصطفیٰ پہ کبھی نہ پڑ سکا، یہ ممکن ہی کیسا ہے؟ فرمایا میرا رب جس طرح ابراہیم کی آتش نمرود کو ابراہیم پہ پھول بنا دیتا تھا، تیرے بکھرے ہوئے کوڑے کو بھی پتیوں میں بدل سکتا تھا۔ سو سنو، درود پڑھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم۔
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.